السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ دیوبندی مفتی کی چلاکیوں کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کے ماننے والے، یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں۔ میرا ایک دیوبندی مفتی سے مکالمہ ہوا۔ اچھا، ایک تو مفتی وہ بڑا گھمنڈی، غرور والا مفتی، بڑا غرور والا، میرے اتنے ہزار فالورز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو نا ایک تحریر لکھ کے دی۔ دیوبندی مفتی نے اپنے لوگوں کے لیے ایک تحریر لکھی جس کے اندر اس نے قرآن سے روایات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آج ان آیتوں کو میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ دیوبندی کس طرح طریقہ واردات کرتے ہیں۔ آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے، یار کوئی انسان کس طرح اتنا دو نمبری کر سکتا ہے ترجمے میں، مفہوم میں۔ دوستو، وقت ضائع کی بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اب روایت پرست یہ کہہ رہا ہے مفتی کہ اس آیت کے اندر انبیاء یعنی پیغمبروں کا دنیا میں آنا حجت ہے۔ یہ روایت پرستی کی طرف اشارہ ہے۔ اندازہ کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا دوستو، آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، آپ کو قریب سے یا دور سے کہیں بھی ہلکا سا اشارہ ملا روایت پرستی کے بارے میں؟ اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ حجت قائم کرتے ہیں دنیا میں آ کے، کس طرح؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن ہی میں دیا ہے۔ روایات کے ذریعے حجت قائم نہیں کرتے۔ یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے جو پیغمبر ہیں دنیا میں جب آتے ہیں وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے جو بھی ان کو کتاب دی ہے، صحیفہ دیا ہے، اس کے ذریعے حجت قائم کرتے ہیں۔ اب یہ جو اگلی بات ہے نا، یقصون علیکم آیاتی، دیوبندی مفتی نے یہ لوگوں سے چھپا دی۔ دیکھو، قرآن کے ساتھ بھی دو نمبری کرتے ہیں۔ ایسے دو نمبر لوگ ہیں یہ، اندازہ کرو۔ اب پتہ لگا آپ کے بھائی کا کیسے کیسے دو نمبر لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ آپ ہوتے نا میری جگہ پہ، آپ کب کا چھوڑ کے چلے جاتے، آپ کہتے چھوڑو یار، اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی، ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، کرنے دو جو بھی کرتا ہے کرنے دو۔ نہ، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ اب یہ جو صرف ایک آیت مفتی نے پڑھی نا، یہ اب یہ جو اگلا حصہ ہے اس کی جو مراد ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر جو دنیا میں آ کے حجت قائم کس طرح کرتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے یقصون علیکم آیاتی، تم پر میری آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں پر۔ اب یہ والا حصہ کون بتائے گا؟ ابو جعفر تنوری۔ اس لیے ہم لوگوں کا میدان میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پبلک کو بتائیں آپ کے ساتھ کون کون دو نمبری کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح مزید اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں عذاب نہیں دیتا جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دوں، بھیج نہ دوں۔ رسول جا کے کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ یقصون علیکم آیاتی، تم پہ میری آیتیں پڑھتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ اللہ کے پیغمبر کتاب کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے حجت قائم کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، دیوبندی مفتی نے دوسری چلاکی کرنے کی کوشش کی۔ یہ آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ اب دیکھو دیوبندی مفتی کتنا تیز ہے۔ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا
چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے روایت پرستی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے پوری آیت نہیں لکھے گا. کیوں؟ پوری آیت لکھ دی تو پھنس جائے گا. دیوبندی مفتی اگر پوری آیت لکھ دے تو پھنس جائے گا. کس طرح؟ اس طرح. پوری آیت یہ ہے دوستو، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی. اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. دیکھا کتنا تیز ہے دیوبندی مفتی. آخری حصہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي یہ لے لیا اور جو پچھلا حصہ ہے وہ چھپا دیا. میں نے کہا ہے نا قرآن کے ساتھ بھی 2 نمبری. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ نَهْدِي بِهِ. اللہ ہدایت دیتا ہے کس کے ذریعے؟ راستہ دکھاتا ہے کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. اور اللہ رسول اللہ کو بھی فرما رہا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ بھی رسول اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. دوسری جگہ ایک آیت میں اللہ نے یہ فرمایا یہ کتاب میں نے آپ پہ اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی ملائیں. یعنی اللہ کا جو پیغمبر ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان قربان رسول اللہ پہ. رسول اللہ لوگوں کو جو تبلیغ کرتے ہیں نا وہ قرآن کے ذریعے کرتے تھے. جس طرح کی یہ آیت آپ نے پڑھی ہے. اب دیکھو دیوبندی مفتی کتنا تیز ہے. آخری حصہ نکال کے لگا رہا ہے. بیٹا تم بچے ہو سب میرے سامنے، سمجھ رہے ہو؟ میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہوں. استاد کے ساتھ استادی نہیں کرتے. تم لوگ جہاں 2 نمبری کرو گے ہم ایک دم تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے. 2 نمبری والے دن گئے. لوگ جب انجینئر مرزا کو سنتے تھے، مفتی طارق مسعود کو سنتے تھے، ہاں اب لوگ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی سن رہے ہیں. انجینئر مرزا، مفتی طارق مسعود، بخاری میں مسلم میں، بخاری میں مسلم میں روایت، اور ہم قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. فرق سمجھ رہے ہو؟ یہ تھی دوسری 2 نمبری. اور اسی طرح دوستو اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ والی آیتیں آپ کے سامنے کبھی بھی دیوبندی مفتی مر جائے گا، جان دے دے گا، نہیں پڑے گا. اسی طرح دوستو جو ایک اور آیت ہے نا کہ جس کے اندر اللہ پاک رسول اللہ کو فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مانیں. اب روایت پرست کہتے ہیں دیکھا اس کے اندر روایت پرستی کا ذکر ہے. ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کا پیغمبر قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. جس طرح بھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی نازل کردہ کیا قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ کافر. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے تھے. اب دیوبندی مفتی یہ والی چیزیں نہیں بتائے گا. اچھا ان کی جو عوام ہے نا دیوبندیوں کی عام، کیا کہنا چاہیے؟ مجھے تو لفظ ہی نہیں مل رہا. جس طرح لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، ایک آگے جا رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا جا رہا ہے، اس کے پیچھے تیسرا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ کہ آگے جا کے ہم گڑھے میں گر رہے ہیں، کھڈے میں گر رہے ہیں، لیکن جانا ہے. ہم اپنے اکابرین کو نہیں چھوڑیں گے. جتنے بھی دیوبندیوں سے دوستوں میری بات ہوئی ہے نا، اور بریلوی بھی ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے اکابرین کو. میں قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں، یار یہ قرآن میں یہ لکھا ہے،
ٹھیک ہے ابو جعفر تنولی صاحب، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہے، لیکن ہم اپنے اکابرین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جتنے بھی مدرسے ہیں دوستو، یہاں پہ بتا دیا جاتا ہے تمہارا استاد، تمہارا مربی، تمہارا شیخ جو تمہیں کہہ دے بس، دلیل نہیں مانگنی، جرم ہے۔ اس نے کہہ دیا 2 + 2 5، چپ، ہضم کر لو، مان لو۔ ان کے طریقے واردات دیکھو، اور پھر کہتے ہیں وہ آیت ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر روایات ہے، او بھائی روایات کا کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت بذریعہ قرآن ہوگی، آپ کے تو راوی ہیں ہی 2 نمبر۔ صاف پانی گندے پائپ کے ذریعے آ رہا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو جعفر تنولی صاحب یہ جو پانی آ رہا ہے اس کو پیو۔ میں آپ کو کہتا ہوں حضور پانی تو صاف ہے، مسئلہ یہ کہ پائپ گندا ہے، جس پائپ کے ذریعے پانی آ رہا ہے پائپ کی گندگی کی وجہ سے وہ صاف پانی بھی خراب ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان، ان کی حدیث قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، ابن کثیر، قرطبی اور بہت سے مفسرین اہل سنت کے سب نے یہ مانا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کی اوریجنل حدیث ہے ہی قرآن۔ لیکن یہ جتنے بھی فرقہ پرست ہیں آیت کو بیچ میں سے کاٹ کے نا، بیچ میں سے ہلکا سا کاٹ کے اپنی عوام کو کہیں گے دیکھا اللہ یہ کہہ رہا ہے، جس طرح وہ آیت ہے نا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اب اس سے کہتے ہیں دیکھا اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کو آپ لوگوں کو تفسیر بیان کریں۔ جب رسول اللہ تفسیر کریں گے تو روایات بن گئیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں حضور اللہ نے کیا بولا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُفَسِّرَ لِلنَّاسِ تو نہیں بولا۔ آپ نے لِتُبَيِّنَ کو لِتُفَسِّرَ میں کس طرح چینج کر دیا؟ سوال۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما نزل الیہم، جو ان کے بارے میں نازل ہوا ہے، یعنی قرآن آپ لوگوں کو بتائیں قرآن کے بارے میں۔ اور پھر مزید تفصیل اس آیت میں اللہ نے بیان کی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، قرآن پڑھ کے بیان کریں، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے کیا؟ لوگوں میں اختلاف دور کرنا، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ دیوبندی مفتی دنیا یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہو جائے، یہ والی آیت کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی میجورٹی کو پہلی دفعہ یہ والی آیت سننے کو ملی ہو، ایسا ہی ہے۔ ان فرقہ پرستوں کو سنو، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، سنو تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ کیا کیا 2 نمبریاں کر رہے ہیں۔ آپ سنو گے نہیں تو ان کی 2 نمبریوں کا کس طرح پتہ لگے گا آپ کو؟ سمجھ رہے ہو؟ آپ سنو گے نہیں تو آپ کو ان کی 2 نمبریوں کا کس طرح پتہ لگے گا؟ اور پھر قرآن کی آیت ہے نا وہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ہاں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ کہتے دیکھا جو رسول دے دے، رسول نے روایات دیں، میں نے کہا ثابت کرو رسول اللہ نے روایات دیں، ہے کوئی مائی کا لال تو آئے سامنے۔ اگر رسول اللہ نے روایات دی ہوتی تو پھر صحابہ یقیناً قرآن کے نسخوں کے ساتھ روایات کے نسخے بھی لکھتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان چاروں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ان چاروں کا اللہ مقام بلند کرے۔ ان چاروں خلفائے کرام نے
کون سی روایت والی کتاب لکھی؟ ذرا بتانا تو صحیح، میری تو آنکھیں ترس رہی ہیں، میں بھی تو دیکھوں، میں بھی تو دیدار کروں، میں بھی تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں. سمجھ رہے ہو؟ وما اتاکم، اس سے ثابت کرو رسول اللہ نے روایات دیں. میں تمہاری بخاری سے ثابت کروں گا کہ رسول اللہ نے قرآن دیا. اب بتاؤ دیکھو کیسا پھنس رہے ہو. اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا. تمہاری صحیح بخاری میں لکھا ہے صحابی سے کسی نے پوچھا رسول اللہ نے کوئی وصیت کی، یعنی آپ دنیا سے جب چلے گئے تو آپ نے کچھ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. تو دوسرے صحابی نے کہا اوصیا بکتاب اللہ، رسول اللہ نے قرآن تھامنے کی وصیت کی. وما اتاکم الرسول، جو رسول دے لے لو. رسول نے کیا دیا؟ اوصیا بکتاب اللہ، قرآن کو تھامنے کی وصیت دی. صحیح بخاری کی روایت پرستو اپنی کتابیں پڑھو. نیچے کمنٹس میں گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنی کتابیں پڑھو. میں نے تمہاری کتابوں سے الحمدللہ ثابت کیا. وما اتاکم کیا ہے؟ حالانکہ اگر سچی بات کروں نا، سچی بات، وما اتاکم دوستو یہ مال فے کے بارے میں ہے. یہ آیت جو ہے یہ ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، مطلب پوری آیت نہیں ہے یہ وما اتاکم. یہ پوری آیت آپ پڑھیں، اور جو اللہ پاک کا جو خطاب ہے نا وہ پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے بات چلتی ہے، چلتے 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 آگے جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ مال فے کے بارے میں یہ آیت ہے کہ رسول جو تمہیں دے دیں، اللہ صحابہ سے مخاطب ہے، یعنی یہ جو مال ہے اس میں سے جو دے دیں لے لو، اور جس سے روکیں یعنی جس مال سے روکیں تمہیں جو چیز نہ دیں تو رک جاؤ. دیکھو کتنے تیز ہیں، کہاں کی بات اٹھا کے کہاں پہ جا کے فٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے بدبخت ہیں. قرآن میں نے کہا ہے نا، قرآن کے ساتھ بھی 2 نمبری. ختم ہے 2 نمبری ان پہ، ختم. میں نے علماء دیوبند کو، بریلویہ کو، اہل حدیث جو وہابی ہیں سب کو چیلنج کیا، ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن سے ثابت کرو دوسری وحی روایات کو. آج تک کسی کا جواب نہیں آیا. آپ کے بھائی کا نام سن کے یہ گھبراتے ہیں، سامنا نہیں کر سکتے. انہیں پتہ ہے ابو جعفر تنولی، جب انہیں پتہ ہے ابو جعفر تنولی جب قرآنی میزائل چھوڑے گا، روایت پرستوں کا ایک ٹھکانہ بھی نہیں بچنا. قرآنی میزائل، دلیل، قرآنی دلیل لائن لگا دوں گا میں. پورے قرآن میں اللہ نے جب بھی وحی کا ذکر کیا ہے سنگل ایک کی ضمیر یوز کی، بہی ایک کے لیے بولا جاتا ہے اور بہما زیادہ کے لیے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. ان سے میں نے پوچھا اگر ایک شخص کے 2 بچے ہوں، ایک بچے کو آئی فون لے کے دے، اس کو اچھی گاڑی لے کے دے، ہاں اچھا کھانا دے، اچھے کپڑے دے، ٹائم پہ اس کی شادی کرائے، اور دوسرے بچے کو کچھ بھی نہ دے، تو آپ کیا بولو گے اس باپ کے بارے میں؟ آپ بولو گے نا یار یہ کیسا ظالم آدمی ہے، کیسا ظالم باپ ہے، ایک بیٹے کو سب کچھ دے رہا ہے دوسرے کو محروم رکھ رہا ہے. یہ آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو روایت پرستو کہ اللہ نے قرآن والی وحی کی تو حفاظت کی، اور دوسری وحی روایات والی اس کو ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. یہ آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو. سوچو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں جگا رہا ہوں. جس طرح ایک بیوڑا شرابی نہیں ہوتا، شراب پی کے ٹن ہوتا ہے، اس کو جس طرح لوگ جگاتے ہیں نا ہلا ہلا کے، میں تمہیں ہلا ہلا کے جگا رہا ہوں. اور تمہیں مجھ پہ غصہ آ رہا ہے ابو جعفر تنولی ہمیں کیوں جگا رہا ہے، ہم کھوئے ہوئے ہیں روایات میں، کھونے دو. تمہیں کیا تکلیف ہے ابو جعفر تنولی؟ جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہے. ہماری مرضی، ہم بخاری کو مانتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے ابو جعفر تنولی؟ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی، ہمیں پتہ ہے 2 نمبر راوی ہیں، ہم مانتے ہیں. ہمیں جب مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے ابو جعفر تنولی؟ مجھے مسئلہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ تم آتش دوزخ میں جاؤ. سمجھ رہے ہو؟
دوستو ابھی بارش بھی ہو رہی ہے باہر، آپ کو پتہ ہے مونسون ہے. ویڈیو میں نے لمبی کرنی تھی لیکن لگتا ہے مجھے اب بند کرنا پڑے گا. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. قرآن نہیں چھوڑنا. کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹس میں لکھ دیا کرو، میں حاضر ہوں. اچھا شیئر. قرآن والوں سے مقابلہ، قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. قرآن والوں سے مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کھیل. ہمارے سامنے روایت پرستو تمہاری بریکیں فیل. دوستو پھر ملیں گے. قرآن زندہ باد.